السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مہلکات وثلاث منجیات، فاما المنجیات فتقوی اللہ فی السر والعلانیۃ والقول بالحق فی الرضا والسخط والقصد فی الغنى والفقر، واما المہلکات فہو متبع وشو مطاع واعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن۔ وقال اذن حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ معزز و محترم دینی بھائیو، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ماہ رمضان کے آخری جمعہ میں اور ماہ رمضان کے ایک طرح سے آخری دن میں، آخری روزے میں شریک اور جمع ہیں، اور اس سال کے رمضان سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے یہ فضل بھی رہا ہے کہ رمضان کا آغاز جمعہ ہی سے ہوا، جو ایک مستقل خدائی ربانی اجتماع ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی خدائی ربانی اجتماع ہے، اور جمعہ بھی خدائی اور ربانی اجتماع ہے، ہفتے واری۔ تو ایک طرح سے اس سال کے ماہ رمضان کا پہلا دن بھی وہ خدائی اجتماع سے شروع ہوا ہے، خدائی اجتماع سے خدائی اجتماع کا آغاز ہے۔ اور اس ماہانہ اجتماع کا، ایک مہینے کے اجتماع کا اختتام بھی خدائی اجتماع کے ذریعے سے ہو رہا ہے، جمعہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اختتام کے بعد میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگرچہ 29ویں شعبان کی تاریخ ہے، لیکن چونکہ اللہ کا نظام کچھ ایسا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے یہ 29واں مہینہ ہی رہے گا۔ سعودی عرب والوں کے لیے جب 29واں مہینہ ہے، آج وہاں عید ہے، تو ہمارے لیے 30واں مہینہ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ اللہ کے نظام کے خلاف ہوگی، اور یہی ایک طرح سے اس کی شہادت بھی ہوگی۔ پہلے اس طرح کی یہ چیزیں نہیں تھی، اس لیے زیادہ ضرورت پڑتی تھی، لیکن اب ذرائع وسائل سے سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا، ایک دن پہلے نظر معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے زیادہ الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، پوچھ پاچھ میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ وہاں 29واں مہینہ ہے تو ہمارے لیے بھی 29واں مہینہ رہے گا۔ تو آج کے اس جمعہ کے موقع سے جو ہفتے واری اجتماع بھی ہے اور رمضان کے جو سالانہ اجتماع ہیں، اس کے آخری دن کی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ خود میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے احتساب رمضان کے عنوان سے کچھ باتیں میں اپنے آپ پر بھی پیش کروں اور آپ کے سامنے بھی پیش کروں۔
اور احتساب کو ہم ماہ رمضان کے حوالے سے نظر انداز نہیں کر سکتے، جائزے کو ہم ماہ رمضان کے اجتماع کے حوالے سے نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک مشہور و معروف حدیث جو رمضان کے عنوان اور باب میں بہت اہمیت کی حامل ہے، اس حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کیے جائیں گے، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام لیل کرے، نماز تراویح اسی کی شکل ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کیے جائیں گے، اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرے اس کے گزشتہ گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تب روزوں کی فضیلت، تراویح کی فضیلت، لیلۃ القدر کی فضیلت مطلق نہیں رہی، مشروط ہو گئی، ہر ایک کو نہیں مل سکتی، ہر ایک کو فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ شرط کسی جماعت کی طرف سے، کسی مفتی کی طرف سے نہیں لگائی گئی۔ اگر مفتی کی طرف سے شرط ہوتی، جماعت کی طرف سے شرط ہوتی تو ہو سکتا ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا تھا، مفتیوں کی کچھ باتیں صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے، جماعتوں کی کچھ باتیں صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے، لیکن یہ فرمان رسول ہے۔ مفتی اعظم کی اجتنابی خاتم الانبیاء والمرسلین کے سامنے کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے گا اس کے ہی گزشتہ گناہ معاف ہوں گے۔ تو میری اپنی ایک تجویز یہ بھی ہوتی ہے اور ہے بھی، اور میں اس پر زور اس لیے دیتا ہوں کہ ماہ رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے، کیا ہم نے پایا، کیا کھویا، کیا حاصل کیا، اس کے تعلق سے کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ استقبال رمضان کے عنوان سے یقیناً جماعتوں کی طرف سے، کچھ اداروں کی طرف سے جب رمضان قریب ہوتا ہے تو استقبال رمضان کے عنوان سے خطابات رکھے جاتے ہیں، بیانات رکھے جاتے ہیں، اور رمضان جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر اور رمضان کو یاد کیا جاتا ہے استقبال رمضان سے۔ تب ظاہر بات ہے ایک سال کا عرصہ گزر گیا، انسان کی فطرت میں بھول ہے، غفلت ہے، اتنے زیادہ دنوں کے بعد وہ استقبال رمضان کا عنوان سامنے آ رہا ہے، 11 مہینے کے بعد، 12 مہینے کے بعد، تو پچھلے رمضان میں کیا کوتاہیاں ہوئی ہے، کیا کمیاں اور خامیاں ہوئی ہے اور رہی ہے میری طرف سے، اب اس کے ذہن میں بھی وہ چیز ہے نہیں نا، ذہن سے وہ اوجھل ہو گئی، اس کی خامیاں کوتاہیاں۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ رمضان کے اختتام کے ساتھ ہی رمضان کے آخر کے دن میں یا پھر رمضان شوال کے آغاز میں مسلم معاشرے میں احتساب رمضان کے عنوان سے بھی خطاب ہو کہ ہم ابھی 1 مہینے کے اجتماع سے گزرے ہیں، 1 مہینے کا خدائی ربانی اجتماع ابھی گزرا ہے، ہم اس میں شریک ہوئے ہیں، ہم نے اس 1 مہینے کے اجتماع میں کتنا علم حاصل کیا، کتنا تقویٰ حاصل کیا، کتنا صبر حاصل کیا، اور ہمارے رزق میں، رزق کا مطلب دینی صلاحیت، یزاد فی رزق المومن، رمضان کا ایک تعارف، مومن کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے، طعام نہیں، طعام تو کافروں کا بھی بڑھتا ہے، بے روزے داروں کو بھی وہ طعام ملتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو طعام سے جوڑ دیا، جبکہ ماہ رمضان نے تو طعام کو کم کر دیا، پھر کیسے جرت ان کی ہوئی ہے
یہ مطلب مراد لینے کی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ممبر و محراب سے میں نے کچھ لوگوں کو کہتے سنا، یزاد رزق المومن کی تشریح کے تحت وہ امام صاحب، عالم صاحب وہ تشریح کر رہے ہیں کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر دیکھو رمضان کے علاوہ جو چیزیں نہیں ملتی کھانے وہ ہم کو ملتی ہے۔ اتنی جرأت، اتنی ڈھٹائی غلط بات پر، جبکہ رمضان نے آ کر تو ہمارے طعام کو کم کر دیا، سحری سے لے کر افطار تک ہمارے منہ نے بند کر دیے۔ تو طعام کی طرف اشارہ نہیں ہے، رزق میں طعام بھی شامل ہے لیکن وہ بہت کم مفہوم ہے، اور اس حدیث میں تو ہے ہی نہیں، یہاں پر وہ طعام تو ہے ہی نہیں۔ مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، مومن کے کام کرنے کی صلاحیت، اس کی توفیق اس میں بڑھا دی جاتی ہے، لیکن بڑھانے کا انتظام جو اللہ نے کیا، لینا تو ہم کو پڑے گا، خود بخود ہماری صلاحیت نہیں بڑھ جائیں گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ اپنے آپ کو نہ بدلے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے کوشش کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی چیزیں بھی کوشش کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، لیکن دنیا کی چیزیں حاصل ہو سکتی ہے، بغیر کوشش کے بھی دنیا کی کچھ چیزیں حاصل ہو سکتی ہے۔ کسی نے ہبہ کر دیا، کسی نے تحفہ دے دیا تو بغیر محنت کی چیز مل گئی نا، لیکن دین کا کوئی تحفہ نہیں دے سکتا، دین کا کوئی ہدیہ نہیں کر سکتا، تقوی کا، علم کا کوئی ہدیہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہدیہ چل سکتا تھا، ہدیے کا اثر ہو سکتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو ایمان کا ہدیہ دے دیتے، تو ایمان کا، تقوی کا ہدیہ تحفہ دے دیتے۔ منافقین میں عملی کوتاہیاں تھی، کمزوریاں تھی، تو اللہ کے رسول صحابہ کرام ان کو بھی تقوی کا، عمل کا تحفہ دے دیتے کہ عملی کمزوری دور ہو جاتی۔ دین کے معاملات میں، علم اور عمل میں کوئی تحفہ نہیں ہے، کوئی ہدیہ نہیں ہے، کوئی قادر ہی نہیں ہے، کسی کو طاقت اور قوت ہی نہیں ہے کہ کسی کو دین کا ہدیہ دے سکے، تحفے اور تقوی کا ہدیہ دے سکے، اس کے علم میں اضافہ کر سکے، اگر وہ نہ چاہے بھی۔ ہاں چاہے گا تو علم میں اضافہ ہوگا، چاہے گا تو عمل میں اضافہ ہوگا، چاہے گا تو تقوی میں اضافہ ہوگا۔ بغیر محنت اور بغیر مشقت کے اگر کوئی چیز مل جاتی تو میرا اپنا احساس یہ کہ کم از کم وہ دودھ پیتا بچہ اس بات کا مستحق تھا کہ اس کو چوسنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھنوں کو، ماں کے چسکوں، ماں کے تھنوں کو چوسے بغیر اس کا پیٹ بھر جاتا، اس کے معدے میں دودھ پہنچ جاتا ماں کا، کہ منہ اس نے قریب کیا اپنی ماں کے سینے سے اور دودھ خود بخود اس کے منہ میں داخل ہوا اور معدے میں پہنچ گیا۔ لیکن وہ بچے کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کی یہ بات اور ہے کہ اتنی محنت اللہ نے لگائی جو اس کے بس میں تھی، لیکن چوسنا تو اس کو پڑتا ہے۔ اب اس اصول سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو غلط باتیں مسلم معاشرے میں عام ہے ممبر و محراب سے، کہ ہمارا ایمان اور عمل درست ہو گیا تو خود یہ حکومتیں قدموں میں آ جائیں گی۔ انبیاء کے قدموں میں نہیں گری، انبیاء کے قدموں میں نہیں آئی حکومت، اور ان کے قدموں میں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول کے قدموں میں تو نہیں آئی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں بھی نہیں آئی۔ علم اور عمل میں، ایمان میں اعلیٰ درجے پر تھے، تقوی میں اعلیٰ درجے پر تھے تمام انبیاء علیہ السلام، لیکن باطل حکومتوں نے اتنا جینا دو بھر کر دیا تھا، ہجرت پر ان کو مجبور کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ تو ان کے اخلاق میں، ان کے تقوی میں کیا کمی تھی کہ ہمارا تقوی بڑھ جائے گا، ہمارا علم اور عمل صحیح ہو جائے گا، ہمارے اخلاق و کردار صحیح ہو جائیں گے تو دنیا کی حکومتیں خود بخود قبضے میں آ جائیں گی۔ شیطان کی بات ہے، اسلام کی بات نہیں ہے، ابلیس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول متعین کر دیا کہ انسان کے لیے کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور اللہ کسی کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ اپنے آپ کو نہ بدلے۔
تو احتساب رمضان کے عنوان سے کس بات کا احتساب لیا جائے؟ رمضان نے یا اللہ تعالیٰ نے اس ایک مہینے کے اجتماع میں جو چیزیں رکھی تھی، جو پیغام رکھا تھا، اسی کو سامنے رکھ کر احتساب لیا جائے۔ رمضان نے کیا دیا، امت مسلمہ کو کیا دیتا ہے؟ سورہ بقرہ کی جو آیت 185 نمبر کی آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے رمضان کا پورا نصاب اور پورا منصوبہ، رمضان مسلمانوں کو کیا دینے آتا ہے اور کیا لے سکتے ہیں مسلمان رمضان سے، تو اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی ایک طرح سے 8-9 باتوں کو پیش کر دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں جو رمضان کے عنوان سے تعلق رکھتا ہے، تو اس خطبے میں یوں تو بہت ساری باتیں 13-14 باتیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی تھی، لیکن اس میں سے 2 اہم باتیں اس کے تحت جائزہ لیا جانا چاہیے کہ وہ ہوا شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس پہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو صبر کے حوالے سے بھی ہم جائزہ لے کے ہمارا کتنا صبر بڑھا، رمضان سے پہلے کتنا صبر تھا، یہ فتوے کی بات نہیں ہے اور یہ تقریر اور کا عنوان نہیں ہے، یہ خود سوچنے کا عنوان ہے، خود جائزے کا عنوان ہے کہ میری کیفیت کیا تھی۔ اب وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جو باتیں رکھی ہے، دراصل انہی باتوں کی بنیاد پر جائزہ ہونا چاہیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو ہدایت کے لیے ہم نے کتنا پڑھا قرآن مجید، قرآن مجید سے ہم کو کتنی ہدایت حاصل ہوئی؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ بنی اسرائیل اور 114 صورتیں قرآن مجید کی، تو ایک صورت میں پوری صورت نہ صحیح کہ ایک صورت میں سے ایک اہم بات وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کیا وہ مطمئن کر سکتا ہے، مطمئن ہو سکتا ہے کہ مجھ کو سورہ بقرہ میں نے سنی تو سورہ بقرہ میں یہ احکام مجھے معلوم ہوئے ہیں، ابھی تک معلوم نہیں تھے۔ سورہ آل عمران میں یہ احکام مجھے معلوم ہوئے ہیں اور رمضان سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھے۔ 20ویں پارے میں یہ باتیں مجھے معلوم ہوئی ہے، یہ ہدایت مجھے ملی ہے اور اس سے پہلے میں ہدایت سے محروم تھا۔ 25ویں پارے مجھے یہ ہدایت ملی ہے۔ کتنے تراویح پڑھنے والے اور کتنے تراویح میں قرآن مجید سنانے والے مطمئن ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں جائزے کے بعد، لیکن یہ سب جائزے کے سے تعلق ہے۔ یہ بات جائزہ لیں گے تب یہ خامی آئیں گی، جائزہ نہیں لیں گے استقبال رمضان کے اوپر رہیں گے، جب شعبان کا مہینہ آئے گا تو پھر استقبال رمضان کا جلسہ ہوگا، استقبال رمضان کا بیان ہوگا، اس میں شریک ہو جائیں گے۔ احتساب رمضان کے عنوان کی بھی ضرورت ہے، اس کے بھی بیان کی ضرورت ہے۔ آج اگر جائزہ لیا جائے تو بہت سارے مقتدیوں کو چھوڑیے، بہت سارے قرآن مجید پڑھانے والے بغیر غلطی کے تجوید کے ساتھ پڑھانے والے بھی مطمئن نہیں ہو سکتے کہ مجھ کو پہلے پارے میں کیا ہدایت ملی، دوسرے پارے میں کیا ہدایت مجھے ملی، اور میرے مقتدیوں نے کتنی ہدایت حاصل کی میرے پڑھنے سے، کتنے حلال و حرام کے احکام اس کو معلوم ہوئے۔ جبکہ ایک حدیث میں یہ بھی بات آئی ہے، ما آمن بالقرآن، اس شخص نے قرآن پر ایمان نہیں لایا، من استحل محارمہ واحل محارمہ، کہ جس نے قرآن کے حرام کو حلال مان لیا، جس کو قرآن مجید کے حرام کردہ چیزوں کا علم نہیں ہو سکا اور قرآن نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا، حلال چیزیں اس کو معلوم نہیں ہو سکی، تو اس نے ایک طرح سے قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے حرام کردہ چیزیں ہمیں معلوم ہوں،
اور اس سے ہم بچیں۔ قرآن نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، ان تمام جائز چیزوں کا ہمیں علم ہو اور ہم زندگی میں انہیں اختیار کریں، زندگی میں لائے۔ قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے کے حوالے سے وہ حدیث بھی ہمارے احتساب کے لیے کافی ہوگی کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں سے کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا فإن منزلک الی آخر آیت تقرؤها۔ یہ صرف حافظوں کے لیے نہیں ہے، غیر حافظ کے لیے بھی یہی ہے جو قرآن مجید ناظر دیکھ کر پڑھتے تھے۔ اور ویسے بھی اجر ثواب کے لیے آنکھ سے زبانی پڑھنے کے مقابلے میں دیکھ کر پڑھنا زیادہ اجر ثواب ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے، لیکن پڑھ لی حدیث میں دیکھ لیجئے، اس لیے کہ اس میں توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں نماز میں تو بغیر دیکھ کے ہی پڑھنا ہے۔ نماز کے علاوہ زیادہ جو اجر ثواب ہے وہ دیکھ کر پڑھنے کا اجر ثواب ہے، توجہ اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امت مسلمہ میں حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے جو بغیر دیکھے بھی قرآن مجید کو پڑھے، لیکن عام طور سے حفاظ بھی دیکھ کر پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ زبانی تو وہ نماز میں ہی سناتے ہیں، ورنہ دن بھر تو دیکھ کر ہی پڑھتے تو اجر ثواب وہ حاصل کرتے ہیں، ڈبل اجر ثواب جو ہے دیکھ کر پڑھنے کا اجر ثواب تو ان کو ملتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں جو اہم بات ہے کہ اللہ فرمائے گا قرآن مجید کے پڑھنے والوں سے، سننے والوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے جو دلی رغبت کے ساتھ محبت کے ساتھ قرآن مجید کو سنتے تھے اور دنیا میں کوشش کے باوجود وہ ان کو ناظرہ نہیں آ سکا، کوشش انہوں نے کی ناظرہ آ نہیں سکا، حالانکہ کوشش کرنے کے بعد قرآن مجید آ جاتا ہے، پڑھنا بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اگر قرآن سے وہ سن کر ہدایت حاصل کرتے تھے تو ان کے لیے بھی یہ چیز ہوگی کہ قرآن مجید کو پڑھتے جاؤ، اقرا ورتقی، اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ۔ لیکن جو اہم بات ہے احتساب کی، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، اور خاص طور سے حفاظ کے لیے جو بڑی آسانی کے ساتھ خوش ہو کر وہ اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں، سنا بھی دیتے ہیں، لیکن اس میں بہت اہم بات ہے احتساب کی، وَرَتِّلْ كَمَا تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ اب گویا کہ وہ حافظ اس سے الگ ہو گئے جنہوں نے قرآن مجید کو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھا، وہ قرآن مجید کے پڑھنے والے اس سے کٹ گئے اور الگ ہو گئے جنہوں نے قرآن مجید کو دنیا میں فرفر پڑھا، ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھا۔ اس لیے کہ اللہ کے جو کلمات ہے، اللہ جو کہیں گا وَرَتِّلْ كَمَا تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اسی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح سے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ تو کتنے حفاظ کا دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا عمل ہے، معمول ہے، کتنے ناظر قرآن پڑھنے والوں کا دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا عمل ہے، معمول ہے۔ تو یقیناً یہ خوشخبری کے مستحق ہے وہ جنت کے عقائد کہ فَإِنَّ مَنزِلَكَ إِلَىٰ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیری آخری جو منزل ہے، آخری آیت جہاں پر مکمل ہوگی، ختم ہوگی، تو جنت میں تیری آخری منزل وہی ہے۔ یعنی گویا کہ ہر آیت پر ایک درجہ ہے، درجات جنت کے، تو جتنی آیتیں ہیں ہر آیت اس کے لیے جنت میں ایک درجے کے بلندی کا ذریعہ بنے گی، سبب بنے گی، لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرے تب۔ اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی جو بات کہی گئی کہ جو بات ٹھہر ٹھہر کر پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہیں، وہی دماغ میں اترتی ہیں اور وہی دل میں اترتی ہے۔ فر جو بات کہی جاتی ہے، باپ اور بیٹے کا رشتہ بہت قریبی ہوتا ہے، باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، باپ کی لکھی ہوئی تحریر اگر بیٹا فر باپ کو سنائے، ایک سانس میں کئی سطریں سنا دے، تو باپ نے خوش ہونا چاہیے نا، میرے بیٹے نے بہت جلدی جلدی میری لکھی ہوئی کتاب پڑھ لیا۔ باپ ناراض ہو جائے گا۔ باپ نے اس لیے نہیں لکھا کہ وہ صرف اس کی تلاوت کھانی ہو جائے، باپ نے اس لیے لکھا کہ میرا بیٹا بھی سمجھے
اور وہ جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، بغیر سانس کے پڑھ رہا ہے، ایک سانس میں کئی سطریں پڑھ رہا ہے، تو باپ بھی ناراض ہوگا۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ بہت قریبی ہوتا ہے۔ آپ کو بھی بہت سارے اساتذہ کو اس کا تجربہ ہوگا، طلبہ کو تجربہ ہوگا۔ کوئی طالب علم شاگرد اگرچہ 1 نمبر وہ کلاس میں آتا ہو اور استاد کا وہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اگر وہ سبق استاد کے سامنے بغیر رکے ہوئے سنائے، جہاں پر بات مکمل ہوتی ہے وہاں نہ رکے، وہاں وقفہ نہ کرے، بلکہ ایک وقفے میں ایک ساتھ میں کئی باتیں سنا دے تو استاد ناراض ہو جائے گا۔ پھر اللہ کیسے راضی اور خوش ہوگا؟ اللہ کا کلام ہے نا یہ۔ باپ نے کتاب لکھی، باپ کے سامنے اس کی کتاب بیٹے نے فر پڑھ دی بغیر رکے ہوئے، تو باپ ناراض ہو گیا، استاد ناراض ہو گیا شاگردوں سے۔ لیکن ہمارا اطمینان، ہمارا گمان یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ ایک رات میں پورا قرآن مجید ہم نے پڑھ بھی لیا تو بھی اللہ ہم سے بہت راضی خوش ہونے والا ہے، چاہے یعلمون تعلمون ہی کے الفاظ سنے جا سکے، سمجھ میں آئے کہ آخر میں کیا لفظ تھا۔ کچھ حفاظ تو ایسے بھی ہوتے، کبھی کبھی بدقسمتی سے ایسے حفاظ کے پیچھے بھی کھڑے ہونے کا موقع ہو جاتا ہے کہ بیچ میں کیا وہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یا حدیث کی تلاوت ہو رہی ہے یا کوئی اور عربی میں کچھ پڑھ رہے ہیں، معلوم نہیں ہو پاتا، جبکہ قرآن مجید سے تعلق ہے میرا بھی طالب علم کی حیثیت سے۔ لیکن جب قرآن مجید جو روزانہ پڑھتے وہ یہ فرق نہیں کر پاتے کہ ان کی تلاوت، ان کی جو تراویح پہلے پارے میں چل رہی ہے یا 10ویں پارے میں چل رہی ہے یا کون سا یہ پارہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ سمجھ نہیں سکتے آپ۔ جہاں پر آخری لفظ ہوگا وہاں آپ سمجھ لیں گے۔ تو ایسے قرآن مجید پڑھنے والوں پر تو قرآن مجید لعنت کرتا ہے اور لعنت کرے گا ہی۔ اللہ کا وہ کلام ہے اور اللہ نے ضروری فرض کے درجے میں کہہ دیا ورتل قرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو احتساب کے حوالے سے اس بات کا بھی احتساب حفاظ نے بھی لینا چاہیے اور تراویح کے پڑھنے والوں نے بھی، سننے والوں نے بھی احتساب لینا چاہیے۔ اور اگر حفاظ وہ فرفر سنا رہے تو مقتدیوں کو بھی ذمہ داری بن جاتی ہے، کچھ سب کچھ ہم انہی کے اوپر نہیں چھوڑتے، دنیا کے معاملے میں نہیں چھوڑتے، پورا سب کچھ معاملہ ڈرائیور کے اوپر کہ ڈرائیور جیسی گاڑی چلائے گا بس ہمارا کام بیٹھے رہنا۔ زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ چلا رہا مقتدی وہ بیٹھنے والے روک دیتے ہیں، زیادہ اگر آہستہ چلا رہا تو بھی وہ ٹوکتے ہیں اس کو کہ اتنے دھیرے کیوں چلا رہے، جبکہ ان کو گاڑی چلانا نہیں آتی، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ خامی ہے، زیادہ رفتار سے چلا رہا تو حادثہ ہو سکتا ہے، غلط رخ پر اس نے ڈال دیا تو بھی بیٹھنے والے خاموش نہیں رہتے۔ لیکن دین کے معاملے میں بھولے بن گئے زیادہ، دنیا کے معاملے میں کوئی بھولا نہیں اور دین کے معاملے میں اتنے بھولے اور اتنے سادے کہ ہم کیا کریں، ہم کو کیا سمجھتا اور وہاں کیسے سمجھتا۔ ڈرائیور غلطی کر رہا تو وہاں تو ڈرائیور تو نہیں ہے نا آپ، پھر وہاں کیسے آپ نے ڈرائیور کی غلطی کو پکڑ لیا؟ تو یہاں بھی پکڑنے کی ضرورت ہے نا۔ لیکن یہ سب اس وقت ہوتا ہے جبکہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں جواب دہ سمجھیں، دنیا میں بھی ہم جواب دہ ہیں اپنے آپ پر، ملت کے سامنے اور قوموں کے سامنے۔ اللہ کے یہاں جواب دہ تو ہے ہی، لیکن اللہ کے یہاں حساب میں ہم اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جبکہ ہم اپنا حساب خود لیں گے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کرو، اپنا احتساب لو، اپنا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ پھر قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کے حوالے سے وہ ایک لمبی بحث جو چھیڑ دی گئی، کھڑی کر دی گئی کہ اتنے علوم علمائی سمجھ سکتے ہیں، یہ دراصل دوسروں کے سورہ جو آئے ہیں۔ میں ایک طالب علم و دین کا بھی اور کچھ عصری اس کا بھی پورے نہیں، لیکن تھوڑا بہت دوسرے معاملات میں بھی کچھ غور و فکر کر لیتا ہوں اور میں پیش بھی کرتا ہوں۔ کل عمر کھیڑ میں تھا تو نوشاد عثمان صاحب جو ایک جماعت اسلامی گروپ میں غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں، اچھا ان کا دعوتی تجربہ ہے، تو میں نے ایک حاصل مطالعہ ان کے سامنے رکھا، انہوں نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھارت میں، ہندوستان میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہندو قوم کی پیدا کردہ نہیں ہے، پوری ہندی قوم کی، وہ برہمنوں کی ہے۔
لیکن پوری ہندو قوم وہ باتوں کی وجہ سے برباد ہو گئی اور اس کے آدھے اثرات مسلمانوں پر پڑے. جو تین باتیں جو برہمنوں کی پیدا کی ہوئی ہے اور ہندو دھرم کا حصہ نہیں جس کو عام طور سے کہا جاتا، اس لیے کہ ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ رکھنے والے جو گہرائی سے مطالعہ رکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگرچہ وہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا وہ خدائی کتابیں ہیں، لیکن جو کچھ ہے اس میں کچھ توحید کا اثر بھی ہے اور اس میں مورتی پوجا نہیں ہے. مورتی پوجا نہیں ہے اس میں. لیکن مورتی پوجا کہاں سے آئی؟ وہ برہمنوں نے لائی. اب گویا کہ مورتی پوجا نہیں ہے مذہبی کتابوں میں، لیکن ہندو مذہب کی شناخت تو بنی ہوئی مورتی پوجا، اور اسی کے آدھے اثرات مسلمانوں پر آئے مزار پرستی کی صورت میں. اس کے تارے وہاں سے ملتے ہیں اصل میں برہمنوں سے کہ مورتی پوجا وہاں ہے تو مزار پرستی اس کے اثر سے یہاں پر آ گئی. اور دوسری چیز جس کی وجہ سے ہندو قوم پوری طور سے تباہ ہوئی اپنی مذہبی کتابوں سے، جو کچھ تھی اگر کم سے کم وہ کتابوں پر رہتی تو اتنی گمراہ نہیں ہوتی اور اتنی پستی میں نہیں گرتی. لیکن برہمنوں نے یہ خیال عام کر دیا کہ پنڈت ہی سمجھ سکتے، پنڈت ہی پڑھ سکتے ہیں. پنڈت کے علاوہ، برہمنوں کے علاوہ ہندو دھرم کی کتابیں کوئی نہیں پڑھ سکتا. اور کیوں؟ یہ مکاری انہوں نے اس لیے کی کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ان کی دھرم کی کتابیں ہیں تو اس میں اللہ کے رسول کی پیشن گوئی بھی ہیں اور کچھ توحید کو بتلانے والی باتیں موجود ہے، تو یہ کہیں پڑھ کر غور و فکر کر کے یہ اسلام کی طرف نہ آ جائے، یہ توحید کی طرف نہ آ جائے، اور ہم کو تو من مانے طریقے سے تشریح کرنی ہے. اس لیے انہوں نے یہ خیال عام کر دیا کہ کوئی غیر برہمن، غیر پنڈت وہ ہندو دھرم کی کتابیں نہیں پڑھ سکتا، نہیں سن سکتا. اور بھی ڈرانے کے لیے اگر کوئی سنے گا تو اس کے کانوں میں سیدھا پلا کر ڈال دیا جائے، اور کوئی پڑھے گا تو زبان اس کی کاٹ لی، زبان کھینچ لی جائے. لیکن وہی سر آئے کہ نہیں مسلمانوں میں کہ قرآن مجید صرف وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، علماء کی سمجھنے کی کتاب ہے صرف. اب وہ ملا لیجیے نا، برہمنوں نے مکاری کی کہ ہندو دھرم کی کتابیں صرف وہ پنڈت ہی سمجھ سکتے ہیں، غیر برہمن نہیں سمجھ سکتے، اور قرآن مجید صرف وہ علماء ہی سمجھ سکتے، ان کے سمجھنے کی ہے، دوسرے نہیں سمجھ سکتے. سمجھانے کی حد تک بات ہو سکتی ہے، جو جس کو علم ہے وہ سمجھا سکتا ہے، لیکن جہاں تک سمجھنے کی صلاحیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر جاہل کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اور جاہلوں کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے. مکہ کے جو اولین جو لوگ تھے اولین طور پر، تو خود قرآن میں ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم نے امیوں میں، بے پڑھے لکھے لوگوں میں امی رسول بھیجا، بے پڑھا لکھا رسول ہم نے بھیجا، اور انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا تو وہ دنیا کے عالم بن گئے، دنیا کے وہ رہبر رہنما بن گئے. تیسری بات جو ہندو دھرم میں وہ مذہب کا حصہ نہیں ان کی لائی ہے منوعات، انسانوں کے درمیان میں تفریق پیدائش کی لحاظ سے کہ جو برہمن ہیں وہ اعلیٰ ہیں، پھر اس سے نیچے اور دوسرے، پھر نیچے چوتھے یہ شودر. لیکن مسلمانوں میں بھی کیا کم چیزیں آئی ہے؟ یہ سید ہے تو وہ اعلیٰ ہیں پیدائش کے لحاظ سے، چاہے کچھ بھی اس کے اعمال ہو وہ افضل ہے، اعلیٰ ہے. اور پھر جو شیخ ہے وہ دوسرے درجے کا ہے، انصاری ہے، جولا ہے، منصوری ہے، وہ حقیر ہے، وہ کمتر ہے. لیکن کہاں سے آئی وہ آئی برہمنوں سے. ہم صرف بدنام کرتے ہیں ان کو، لیکن قبول کرنے والے تو زیادہ بدنام ہے نا، لان تان کرتے ہیں ان پر، برہمنوں پر، لیکن ہم کتنی ان کی سازش کے شکار ہوئے ہیں. تو یہ زیادہ احتساب کی چیز ہے. وہ قوم اگر گمراہ ہوتی ہے، سازش میں آتی ہے ان کی، جن کے پاس قرآن و حدیث نہیں ہے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن قرآن حدیث کا علم رکھنے والی، اس پر ایمان رکھنے والی امت بھی آدھے طور سے متاثر ہو گئی. ہندو قوم پورے طور سے متاثر ہو گئی یہ تین باتوں سے. ان کی تین منصوبے تھے، امت مسلمہ بھی یہ تین منصوبے ان کے ہیں، تو گویا کہ آدھی امت مسلمہ اس سے متاثر ہے، اس سے مروب ہے. ماہ رمضان کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، وہ کہ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ یہ جو بحث چھیڑ دی گئی علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، تو اس بحث کو ختم کرنے کے لیے ایک لفظ بہت آسان ہے، عام فہم ہے، سنت رسول، سنت صحابہ. کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. سنت رسول کی اصطلاح سے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے کے سلسلے میں، صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے کے سلسلے میں، جس طرح سے ہم زندگی کے کھانے میں اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا،
وضو کرنے میں اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا، سونے میں اللہ کا رسول کا طریقہ کیا تھا، سفر میں اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا، یہ جانتے ہیں نا لوگ، جاننا بھی چاہیے. لیکن قرآن مجید کے پڑھنے کے سلسلے میں کیا طریقہ تھا، یہ بھی جاننے کی چیز ہے نا. تو سنت رسول، سنت صحابہ یہ ہے کہ سنت رسول یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک آیت بھی زندگی میں کبھی بغیر سمجھ کے نہیں پڑھی. کسی ایک صحابی نے ایک آیت قرآن مجید کی بغیر سمجھ کے نہیں پڑھی، نہیں سنی. اس پر تو سب کا ایمان ہے نا کہ سنت رسول، قرآن مجید کے سلسلے میں سنت رسول کیا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے. سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے سننا، سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے پڑھنا. سنت صحابہ قرآن مجید کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے پڑھنا. لیکن یہاں پر بھی شیطان بڑی آسانی کے ساتھ مطمئن کر دے گا کچھ لوگوں کو، لیکن حقیقت نہیں بدل سکتی. مطمئن کیسے کر دے گا کہ ان کی زبان عربی تھی، ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو اس لیے وہ پڑھتے تھے، سنتے تھے، سمجھ لیتے تھے. لیکن یہ اس وقت سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب کہ یہ طے ہو جائیں کہ قرآن مجید صرف عربوں کے لیے نازل ہوا ہے، صرف عربی زبان کے بولنے اور سمجھنے والوں کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے. کیا کوئی یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ قرآن مجید صرف عرب والوں کے لیے نازل ہوا؟ کیا یہ ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا، تمام قوموں کے لیے نازل ہوا؟ تو تمام قوموں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے اسی طرح سے قرآن مجید کو پڑھنا ضروری ہے جس طرح سے اللہ کے رسول پڑھتے تھے. ادھر پڑھتے تھے، ادھر ان کے دل میں اترتا تھا، دماغ میں اترتا تھا. ادھر صحابہ کرام پڑھتے تھے، ادھر ان کے قرآن مجید دل میں اترتا تھا، دماغ میں اترتا تھا. ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اپنی زندگیاں بدل دیتے تھے. اب یہ فرق جو ہو گیا زبان کا، تو 3 درجے ہو سکتے ہیں. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے، پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن کی زبان کو بھی کچھ سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ مشکل نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ میں تمام چیزیں آتی ہے. اس میں صرف حفظ نہیں آتا کہ تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو جس طرح سے اس کا حفظ آسان ہے کہ 10 سال کی عمر کا بچہ جس کو ابھی کوئی ہوش نہیں، کوئی سمجھ بوجھ نہیں اس کو دنیا کی، لیکن پورا قرآن مجید اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے اس کو آسان کیا ہے. دوسری کتابیں نہیں ہو سکتی سینے میں محفوظ. تو اسی طرح سے سمجھنا بھی اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے. اور خاص طور سے اردو بولنے والوں کے لیے تو اور ذرا آسان ہے، اس لیے کہ اردو اور عربی دونوں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپس میں بہنیں بھی ہیں. دونوں کا چولی دامن کا تعلق ہے. عربی زبان کے حروف تہجی 29 ہے، اردو کے زبان کے حروف تہجی 37 ہے. لیکن جو 37 اردو زبان کے حروف تہجی ہے جس سے زبان بنتی ہے اس کو کہتے ہیں حروف تہجی، بنیادی حروف. تو وہ 29 حروف اردو میں جو 37 ہے، تو 29 حروف وہ ہیں جو عربی کے ہیں. صرف 8 حروف زیادہ ہیں. یعنی گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان عربی سے 25% ذرا مشکل ہے، عربی اس کے مقابلے میں آسان ہے. اور جو قرآن مجید کو جنہوں نے جو طلب اور جستجو رکھتے ہیں، جنہوں نے کچھ وقت فارغ کیا ہے، میرا بھی معاشرے سے تعلق ہے، آپ کا معاشرے سے تعلق ہے، کچھ دوروں سے تعلق ہے، کئی جگہوں پر قرآن فہمی کی کھلاتے ہیں. عربی بول چال یہ اور چیز ہے، لیکن قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے لیے عربی بول چال آنا ضروری نہیں ہے. عربی میں گفتگو آپ نہیں کر سکتے لیکن قرآن مجید کو آپ سمجھ سکتے. واحد کتاب ہے یہ. کئی شہروں میں یہ مستریوں کے لیے، رکشہ چلانے والوں کے لیے قرآن فہمی کی کلاسیں، اور 1 سال کے اندر ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہیں جو بغیر ترجمہ کا قرآن لیے ہوئے ترجمہ کرتے ہیں. ناگپور میں عبد الکریم پاریک اب تو محروم ہو گئے، ان کے بیٹے ہیں اور ان کے داماد عبد الوہاب پاریک، ان کی کلاس چلتی ہیں، سال میں اجلاس ہوتا ہے، کبھی کبھی مجھ کو بھی بلا لیتے ہیں. تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ علماء اکرام کو بٹھاتے ہیں اور ان کے پاس جو 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں عشاء کے بعد عام کام کرنے والے، تو وہ علماء اکرام کو بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں تم کسی میں سے بلا کے اس کو ترجمہ کرنے لگاؤ. یہ 1 سال سے پڑھ رہے، تو وہ علماء کو قرآن کے نسخے دیتے ہیں بغیر ترجمے کے، اور کسی بھی کو بلاؤ، اور وہ بلاتے ہیں اور وہ صفحہ پڑھتا ہے، مستری، آٹو چلانے والا اور بھی دوسرے کام کرنے والا، اور 1 صفحہ پڑھتا ہے اور اس کا ترجمہ کر دیتا ہے فر. تو کوئی جبرائیل علیہ السلام تو نازل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے منصوبہ بندی کی،
طلب اور جستجو پیدا کی تو قرآن مجید وہ سمجھنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ دوسرا درجہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جو ہماری زبان میں ترجمے کیے گئے، ہمارے پاس وقت تو نہیں ہے قرآن مجید کی زبان کو سیکھنے کے لیے، جو ترجمے کیے گئے ان ترجموں سے ہم اپنا تعلق و رشتہ جوڑے۔ رشتہ اور تعلق جوڑنے کی صرف اخبارات ہی نہیں ہیں، صرف وہ یہ خبریں ہی نہیں ہیں سننے کے لائق، ان سے زیادہ یہ خبر نامہ ہے، ان سے زیادہ سب سے بڑا اخبار یہ ہے کہ جس میں جنت اور دوزخ کی خبر ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی خبر ہے، اور جس میں تمام انبیاء کی خبر ہے، دنیا کی خبر ہے، آخرت کی خبر ہے، پہلے انسان کی خبر ہے، آخری انسان کی خبر ہے۔ تو وہ خبر نامہ سب سے زیادہ مستحق ہے نا، کسی کے پاس ہم بیٹھ کر سنیں ترجمہ، اور آخری درجہ اور اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی قرآن مجید سے اپنا تعلق رشتہ جوڑنے کے لیے، وہ یہ کہ نہیں اگر پڑھنا آتا ہے اردو ہم کو تو کم از کم آخری درجے میں سننے کا اہتمام کرے۔ اور پھر احتساب کے حوالے سے چونکہ خواتین بھی آدھی امت مسلمہ ہیں، خواتین کے ہم امیر ہیں، ماہ رمضان نے تو مردوں اور عورتوں دونوں کو پیغام دیا، جو مردوں کے لیے پیغام ہے وہی عورتوں کے لیے پیغام ہے، لیکن خواتین کے لیے ہم نے کیا دیا؟ ایک مہینے کے اجتماع میں خواتین کو کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ یہ تو غنیمت ہے کہ ہمارے پاس کچھ خواتین آتی ہے مسجد میں نماز ادا کرتی ہیں، کچھ الگ بھی اہتمام ہے، لیکن شہر کے شہر ایسے ہیں کہ ایک بھی جگہ کوئی نظم نہیں ہے، گھروں میں اتنا کچھ پڑھ لیتی ہوں گی۔ ہاں ہم نے جو ان کو کام دیا وہ ہے چولہے کا کام ہم نے بڑھا دیا، تلن بھنن کا کام ہم نے بڑھا دیا، عید کی مناسبت سے ہم نے کیا پیغام دیا؟ کپڑوں کی خریداری کے علاوہ اور چیزوں کی خریداری کے علاوہ خواتین کو کیا ملا ماہ رمضان سے؟ کھانے پکانے کا عمل میں اضافہ ملا اور کپڑوں کی خریداری کا عمل ملا، علم ملنا چاہیے تھا، تقویٰ ملنا چاہیے تھا، قرآن کی ہدایت سے ان کا تعلق رشتہ جڑنا چاہیے تھا، مرد ان کے لیے کچھ انتظام کرتے، ان کے لیے مدد کرتے۔ تو احتساب رمضان کے حوالے سے اور آخر بات میں جو پیش کر رہا ہوں جو احتساب رمضان کے متعلق ہے، اور اس میں بھی ایک بات کی ذرا، قبر کے سوالات میں عام طور سے یہ کہ 3 سوالات، بابو اثباتی عذاب القبر ایک عنوان ہے مشکات شریف میں، ترمذی میں بھی، اور اس میں حدیث ہے وہ، اور میں نے دین میں قرآن فہمی کی جو کتاب ہے تو میں نے ایک عنوان ہی قائم کیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کتاب آپ میرے ساتھ میں رکھوں، لیکن وہ عین وقت پر وہ یاد آئی اس لیے میں کتاب لا نہیں سکا۔ تو وہ عنوان میں قبر کے سوالات میں قرآن کی اہمیت، 4 سوالات ہونے والے ہیں قبر میں، 3 سوالات ہوں گے کہ رب سے متعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، دین سے متعلق، اور اس پر دلیل طلب کی جائیں گی، اور جو کلمات جو اس کے کلمات وما یدری کا، تجھ کو کیسے معلوم ہوا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے؟ تو دلیل طلب کریں گے فرشتے، وہ منکر نکیر دلیل طلب کریں گے، وما علم کا وما یدری کا کے الفاظ ہے، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میرا رب اسلام، میرا رب اللہ ہے، دین اسلام ہے، محمد اللہ کے رسول ہے؟ تو وہ مومن کا جواب نقل کیا گیا کہ قرأتُ کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کے احکام کی میں نے تصدیق کی۔ تو پھر اس کے جواب میں فافرشوا من الجنتی، جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے، جنت کی ہوا ان تک پہنچا دی جائے، تب ان کے لیے۔ لیکن کب؟ جب وہ جواب دے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس کے احکام کی تصدیق کی۔ تو کم از کم آخری درجے میں تو یہ ہم کو آنا چاہیے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ قرأتُ کتاب اللہ، اس نے سمیتُ کتاب اللہ، قرأتُ کتاب اللہ کے درجے میں اگر ہم نہیں پہنچتے ہیں کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس کے احکام کی تصدیق کی، تو آخری درجے میں تو یہ آنا چاہیے کہ سمیتُ کتاب اللہ، کہ میں نے اللہ کی کتاب سنی تھی اور اس میں یہ مجھے معلوم ہوا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ماہ رمضان میں جو ایک طرح سے ہدایت کا مہینہ ہے، قرآن سے ہدایت کا، اس سلسلے میں جو کوتاہی ہوئی، جس طرح سے روزے کوئی رکھ نہیں سکا تو روزے معاف نہیں ہوتے نا، بعد میں قضا ضروری ہے۔ تو قرآن مجید کوئی اگر سورہ بقرہ سے لے کر سورہ والناس تک سمجھ نہیں سکا، اس کا علم اس کے ذہن اور دماغ میں آ نہیں سکا، تو قضا ضروری ہے۔
وہ قضا کرے شوال میں. قضا صرف عبادات ہی کی نہیں ہے، سب سے بڑی عبادت ہے قرآن مجید. وَإِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنَ لَرَادُّكُمْ إِلَىٰ مَعَادٍ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن کو آپ پر فرض قرار دیا. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا اور پوری امت پر فرض ہے. رمضان میں ہم اس کو سمجھ نہیں سکے تو رمضان کے علاوہ پھر ہم اس کی قضا کریں. 11 مہینے ہم اس کی قضا کریں، اس کو سمجھے تاکہ اس کی تلافی ہو سکے. اور وہ جو اللہ اس کے ذریعے سے جو ہدایت چاہتا ہے، رہنمائی چاہتا ہے، وہ رہنمائی میں ہم آ سکے. یہ چند باتیں میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے میں نے رکھی، میرے احتساب کے لیے، آپ کے احتساب کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کا صحیح طریقے سے احتساب کرنے کی، جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں. جو کچھ کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں رہ گئی انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.